الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ما قال ربنا لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ اور جو جیتے ہو تو اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤ، خدا توفیق دے تو خدمت اسلام کر جاؤ۔ ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں، کچھ اچھے کام کر لو 4 دن کی زندگانی میں۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آئیے ہم اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ساقی کوثر، شافع محشر، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج رمضان المبارک کی 26 تاریخ ہے اور آنے والی جو شب ہے وہ 27ویں شب ہے۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب، جسے ہم اور آپ اور پوری امت مسلمہ لیلۃ القدر اور شب قدر کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ بڑی برکت والی رات اور بڑی سعادت والی رات اور بڑی رحمتوں بھری رات ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا۔ یہ جو شب ہمارے اور آپ کے درمیان آنے والی ہے، اس شب کا نام خود اللہ نے لیلۃ القدر رکھا، یعنی عظمت و بلندی والی رات۔ کیوں اتنی بلند رات کیوں ہے؟ اتنی عظمت والی رات آخر کیوں ہے؟ اس کا نام رب نے لیلۃ القدر کیوں رکھا؟ حکمت کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو اس مبارک رات کا نام جو پروردگار نے لیلۃ القدر رکھا، تو حکمت یہ ہے کہ اس رات میں عظمت والے رب تعالیٰ کا عظمت والا کلام قرآن مجید اللہ کے عظمت والے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ عظمت والے رب کا عظمت والا قرآن عظمت والے رسول پر اسی شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور یہ امت بھی بڑی عظمت والی ہو گئی کہ جس نے عظمت والے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور عظمت والے قرآن مجید سے محبت کیا اور ان کے فرمان پر عمل کیا۔ قرآن مجید نے خود ہی اس رات کی قدر و منزلت اور عظمت و بزرگی کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہ رات کتنی عظمت و برکت والی رات ہے۔ اس رات کی عبادت کا ثواب عبادت کرنے والے کو 1000 مہینوں یعنی 83 سال 4 ماہ سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔
اس ایک رات میں یہ جو لیلۃ القدر آنے والی رات ہے، شب قدر آنے والی جو رات ہے، اس ایک رات میں عبادت، توبہ، استغفار، دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو ثواب و نیکی اور عزت و عظمت عطا فرماتا ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت و محنت سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ جو اس رات میں اللہ اپنے بندے کو اجر عطا فرماتا ہے عبادت کی بنیاد پر، استغفار کی بنیاد پر اور اس کی بندگی کی بنیاد پر، تلاوت پر، جو اللہ اجر اس رات میں عطا فرماتا ہے وہ 1000 مہینوں کی محنت اور کوشش کے اور لگن کے باوجود بھی اتنا انعام اور اتنا اجر اللہ نہیں دیتا ہے جتنا ایک رات میں اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ بڑی برکت والی رات، بڑی سعادت والی رات ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ہمیں یہ مقدس عظمت والی رات نصیب فرمائی۔ یہ جو آنے والی شب ہے یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مقدس اور عظمت والی رات عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بس ہمیں اور آپ کو غنیمت جان کر کے اس کی تیاری کرنی ہے، یہ رات جاگنے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے اور کلمہ شریف کی ورد کی رات ہے۔ تو اس میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس رات کی ہم اور آپ خوب تیار رہیں، اس رات کی تیاری کے لیے ہم اور آپ ہمہ وقت کمر بستہ رہیں، اور یہ رات جو ہمیں قسمت سے ملی ہے تو اس رات کو ہمیں اور آپ کو ضائع نہیں دینا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس رات میں عبادت کر کے تلاوت کر کے اور جس طریقے سے ہو سکے اوراد و وظائف کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اپنے لیے نجات کا ذریعہ اکٹھا کرنا ہے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ یہ رات ہمیں اور آپ کو قسمت سے میسر ہوئی، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ عزیزان محترم، اس رات میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کی بندگی کر کے، اور یہ اتنی برکت والی رات ہے، یہ اتنی عظمت والی رات ہے کہ اس رات میں فرشتے ہم سے سلام اور مصافحہ کریں گے۔ یہ جو آنے والی شب ہے، لیلۃ القدر ہے، اس رات میں ہم سے اور آپ سے فرشتے سلام اور مصافحہ کریں گے، تو ہمیں اور آپ کو صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ اپنے دلوں کو بھی پاک و صاف کر لیں۔ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگ لیں، اگر ہم پر کسی کا حق ہے تو اس کو ادا کر دیں، اگر سود کھاتے ہیں تو اس سے توبہ کر لیں، اپنے دلوں میں مسلمانوں کی محبت و الفت اور ان کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کر لیں، ہر قسم کی کدورت، نفرت، بغض و حسد، کینہ کی گندگیوں سے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں۔ یاد رکھیے آج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہم کو دیکھنے اور ہم سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں، غرض کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رات یعنی شب قدر ہم کو عطا فرما کر کے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ یہ رات رونے اور گڑ گڑانے کی رات ہے اور ورد کرنے کی رات ہے، درود کے ذریعے، عبادت کے ذریعے اپنے رب کو منا کر کے بخشش و نجات پانے کی رات ہے۔ یہ رات دعا مانگنے کی رات ہے، اپنے لیے مانگو، اپنے مومن بھائیوں کے لیے مانگو، خوب دعا کرو، اللہ اس رات میں مومن بندہ کی کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ یہ جو رات ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لا رہی ہے، اس رات میں اللہ رب قدیر مومن کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، بلکہ جو مومن بندہ خلوص نیت کے ساتھ، سچے من کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ رب کی جانب، رب کی رحمتوں سے آسرا لگا کر کے جو دعا مانگ لیتا ہے، اللہ اس بندے کی دعا کو مقبول فرما لیتا ہے اور اس بندے کو مانگنے کے سوا عطا فرماتا ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے حدیث مبارکہ سنیں۔ یہ اس رات جو ہمارے اور آپ کے درمیان یہ شب تشریف لا رہی، اس رات میں ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کیا دعا مانگوں؟ اگر لیلۃ القدر کو میں پا جاؤں تو اس مبارک رات میں میں پروردگار سے دعا کیا مانگوں؟ کون سی دعا مانگوں؟ کس کے لیے دعا مانگوں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لیلۃ القدر کو پا لو، اگر تمہیں قسمت سے لیلۃ القدر مل جائے تو تم یہ دعا مانگو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، میرے معاملات سے درگزر فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے ہمیں اپنی پناہ میں، اپنے امان میں، حفاظتوں کے حصار میں رکھے گا۔ یہ نبی نے ارشاد فرمایا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دعا مانگنے کے تعلق سے کہ اگر یہ رات ملے تو یہ دعا مانگو کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے، میرے حالات کو درگزر فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، میری خطاؤں کو درگزر فرما اور مجھے بخشش کا پروانہ عطا فرما۔ تو اگر ہم اور آپ بھی اس رات میں یہ دعا مانگیں تو اللہ رب قدیر ہماری اور آپ کی بھی دعا کو انشاءاللہ رد نہیں فرمائے گا بلکہ مقبول فرما لے گا، ہمیں اور آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، حمد و صلات کے بعد میں نے آیات بینات کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن مجید کے انداز پہ غور کریں۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کی منزلت کیا ہے؟ یہ قرآن فرماتا ہے کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ اس کی شان کیا ہے؟ اس کا مرتبہ کیا ہے؟ اس کی عظمت و بلندی کیا ہے؟ اس کی اہمیت دیکھیے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ قرآن فرما رہا ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے لیلۃ القدر۔ ان آیات کو دیکھتے ہوئے اور ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی دیکھیں کہ جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، یہ نبی نے فرمایا۔ قرآن میں آیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کی شان کیا ہے؟ لیلۃ القدر کتنی بلند اور عظمت والی رات ہے، کتنی بلندی والی رات ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، ایک مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہ حضور یہ نبی کی حدیث ہے کہ تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے رمضان کا، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور یہ لفظ کتنے جھنجھوڑنے والے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اس رات جو محروم رہ گیا وہ محروم ہی رہے گا۔ یعنی لیلۃ القدر کی شب میں جو اللہ رب قدیر کو راضی نہ کر سکا، اس کی رحمتیں حاصل نہ کر سکا، اس کی عطاؤں سے جو محروم رہ گیا، اس کی بندگی سے، اس کی ریاضت سے، ذکر و اذکار سے، تسبیح و تحلیل سے، قرآن کی تلاوت سے جو محروم رہ گیا وہ محروم ہی رہے گا۔ کتنے جھنجھوڑنے والے الفاظ ہیں۔ اس مبارک رات میں سر شام سے لے کر مغرب سے لے کر فجر تک یہ رات سلامتی والی ہے، اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے۔ دیکھیں آج پوری امت مسلمہ جو رمضان المبارک کی 27ویں شب کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، شب قدر کہتے ہیں، تو اس کو لیلۃ القدر کہا کیوں جاتا ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس رات میں قدر والی کتاب قرآن پاک
قدر والے محبوب پہ نازل ہوئی اور قدر والی امت کی طرف بھیجی گئی۔ عزیزان گرامی، یہ بڑی برکتوں والی رات ہے۔ اس رات میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اسے ضائع نہ کریں، جس طریقے سے ہو سکے اپنے خطاؤں کو اپنے رب سے معاف کروا لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اس کی بندگی کر کے، نوافل پڑھ کے، تلاوت کر کے، تسبیح و تہلیل کر کے، رب کی حمد و ثنا کر کے، جس طریقے سے ہو سکے یہ جاگنے کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرانے کی رات ہے، اپنے خطاؤں کو بخشوانے کی رات ہے اور جنت کا پروانہ حاصل کرنے کی رات ہے۔ عزیزان گرامی، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پرانی امتوں کی عمریں دیکھی، اللہ کے رسول نے پرانی امتوں کی عمریں دیکھی تو کسی امت کی عمر 1000 سال، کسی کی اس سے بھی زیادہ لمبی عمر۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوگی، تو کیسے اتنی لمبی نیکیاں کر سکتی ہیں، کیسے اتنی زیادہ نیکیاں کریں گی کہ دیگر امتیں کسی کی 1000 سال ہے، کسی کی اس سے بھی زیادہ لمبی عمر ہے، تو اتنی لمبی نیکیاں کی ہوں گی، اتنی زیادہ نیکیاں کی ہے، اور میری امت تو بہت مختصر عمر ہوگی، تو اتنی لمبی نیکیاں کس طرح کریں گی؟ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں خیال آیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو لیلۃ القدر عطا فرمایا۔ لیلۃ القدر سے اللہ رب قدیر نے امت محمدیہ کو نوازا، گویا اس رات میں جو نیکی کرے 1000 دن نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں اگر ہم اپنے رب کو راضی کریں، اپنے معبود کی عبادت کر کے، بندگی کر کے، تسبیح و تہلیل کر کے، اس رات کو غفلت میں ہم اور آپ نہ گزاریں۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ پیغام لے کر کے جائیں اور یہ عہد کر کے جائیں کہ یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، جہنم سے آزادی کا، اور یہ برکت والی رات ہمیں اور آپ کو ملی کہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اس مبارک رات میں ہم اور آپ عبادت کر لیں، تاکہ ہماری عبادت بھی 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے، ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے، ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرما دے، ہمیں جنت کا پروانہ عطا فرما دے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو اس رات میں زیادہ سے زیادہ بندگی کرنے کی اور عبادت و ریاضت کرنے کی، تسبیح و تہلیل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک رات کو ہمیں اور آپ کو عبادت کر کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کے بدلے میں اللہ رب قدیر ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اور آپ کو ایمان پر دنیا میں رکھے، اور جب ایمان سے جائیں، دنیا سے ہم جائیں تو ایمان کی دولت اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔